اور زبور حضرت داؤد پر علی نبی کے نام علیہ السلام نازل فرمائی، اور قرآن حکیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں ہیں جہاں اذان ہوتی ہے، نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ آیات: جس دن اللہ رب العالمین ساق کی تجلی فرمائیں گے، جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، اور لوگ اس دن سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح و سالم تندرست بھی تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے ہیں، اگر 3 ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ 2 کو بھی جماعت سے نماز پڑھنا اولیٰ ہے، یعنی بہتر ہے۔ کسان عام طور سے اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے ان کی کھیتی کی مصروفیت اپنے نزدیک کافی عذر ہے، اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ چند کھیت والے مل کر ایک جگہ جمع ہو کر جماعت کریں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کریں۔ 4 پیسے کے واسطے گرمی، سردی، دھوپ، بارش، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر وہ مصروف رہتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ثواب کو ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں کہ جنگل میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بے حد خوش ہو کر تعجب و تفاخر سے اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو جی، میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا ہے، یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اس کے لیے جنت کا داخلہ طے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، سمعنا وغفرنا وغفرانك ربنا واليك المصير، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه